حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. مولا روم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں کوئی طور پہ، رستے میں ابلیس کھڑا ہے انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، کہتا ہے کہ ہزاروں سال دنیا میں گزرے، بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے معاف کیا، اتنا بڑا رب ہے تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے؟ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ مجھے کوئی راستہ نہیں دے رہا اللہ، کوئی ہے اس چیز کا حل؟ اگر میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو آپ اللہ کے پاس جائیں، ان سے ہم کلامی ہوگی تو میری بات کریں کہ میرے لیے کوئی راستہ ہے معافی کا. اب اس کو بھی پتا تھا کہ معاف کرنا تو رب کا کام ہے، یہ اتھارٹی تو کسی اور کے پاس نہیں. اور حضرت موسیٰ سے بڑا قریبی اس دور میں اللہ کی بارگاہ کا کوئی نہیں تھا. شیطان کو بھی پتا تھا کہ میں نے کس بندے کو درمیان میں ڈالنا ہے تو مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ جرم اتنا بڑا کیا ہے اور آج تک اکڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ خوش ہو گئے کہ یہ تو شکر ہے کوئی راستہ بنا، کہ اس کو سوچ آئی تو مجھے یقین ہے کہ راستہ بن جائے گا اور معافی ہو جائے گی. اب وہ بارگاہ میں گئے، کوئی طور پہ واپس آئے، رستے میں کھڑا ہے، کہنے لگا کیا بنا؟ کہا اللہ نے مان لی. اللہ کہتا ہے مسئلہ میرا نہیں تھا، مسئلہ آدم اور ابلیس کا تھا. میں نے آدم کو عزت دی ہے، اس نے کہا میں نہیں مانتا. میں نے کہا تھا جھک جا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آدم اس وقت ساری کائنات کا سردار بنا دیا گیا ہے اور تم نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس نے کہا میں نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے مجھے تو یہ سجدے کرتا رہے، میرے علاوہ تو اس نے کبھی کسی کو کیا نہیں، تو میرے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس نے آدم کے ساتھ بنایا ہے. اور جب یہ آدم کے مقابلے میں آیا، میں نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا، میں نے آدم کی فضیلت اس کو دی اور اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس لیے آج بھی مسئلہ یہی ہے، اگر یہ حضرت آدم کی قبر پہ چلا جائے، وہاں جا کے سجدہ کر لے تو بس میں اسے معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ واپس آ رہے ہیں اور واپس خوشی میں تھے کہ آج تو آسانی ہو گئی اور ابلیس کو بھی معافی مل جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اس نے کہا جی بتائیں. کہا اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا، آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر دے، بس ہماری طرف سے معافی ہو جائے گی. ہم اس چیز میں اڑیں گے نہیں، ہم فوراً اس کو معاف کر دیں گے. اب وہاں کھڑے کھڑے کہنے لگا مسئلہ ہی سارا آدم کا ہے، میں تو سجدہ کرتا نہیں. اور میرا تصور ہے اس آنکھیں ہے کہ جینیا نہیں کیتا تے مریا کیوں کرا؟ بھائی زندہ کو جب سجدہ نہیں کیا تو مرے ہوئے کو سجدہ کرنا تو میرا مذہب بھی نہیں ہے. اور آج جو حضرت علی حجویری کی قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ابلیس سے توحید سیکھ لیں، اسی سے پوچھ لیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا پھر تو آدم کا نہیں بن رہا تو قیامت تک معافی نہیں ہے تیری، یہ ہم بھی تجھے بتا رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اپنی بارگاہ کا اتنا مقبول آدمی میں نے تیری وجہ سے پھینکا ہے، اور آج تو بھی اگر مجھے سجدہ نہ کرے تو بتا پھر میں تیرا انجام کیا کروں گا، یہ تو بھی سوچ لے. کیونکہ میری رشتہ داری تو تیرے ساتھ بھی نہیں ہے، میرا تو بیٹا بیٹی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، میرا تو خونی رشتہ کسی سے نہیں، نہ ہی میری برابری کا کوئی ہے، نہ ہی میرے اوپر کوئی جبر ہے کہ میں تجھے زبردستی جنت میں ڈالوں. اس کائنات کے تمام اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے کچھ سمجھ، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، 100% تیری تباہی بن جانی ہے. یہ نہ یہ مال تجھے بچائے گا، نہ یہ اولاد تجھے بچائے گی. اب میں دونوں باتوں کی وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے بتائیں قرآن کریم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو پارہ نمبر 3 کے آخری صفحے پر ہے. ہو سکتا ہے آج کی تراویح میں آپ سن لیں اس کو. پارہ نمبر 3 کے آخری صفحے پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، منافقت کی، گناہ کیے، اگر انہوں نے توبہ کر لی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر، جو ہو گیا اس پہ نادم ہے، آئندہ نہیں کریں گے، یہ توبہ ہے. پچھلے پہ ندامت، وقتی طور پہ گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اگر پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لے. یہ 3 شرائط ہوں تو وہ توبہ قبول ہے. اللہ کہتا ہے جنہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنوار بھی لیا کہ پھر اس گناہ سے پیچھے ہٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، صرف بخشے گا نہیں، اپنی رحمت کی بارش بھی برسائے گا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے،
مرتد ہو گئے، یا منافق جیسے کلمہ پڑھا اور پھر اس کے اندر کفر ہے، اللہ کہتا ہے ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتهم، یہ جو کفر میں بڑھ رہے اور واپس نہیں آ رہا، اس کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ توبہ کر کے پھر یہ کافروں والے معاملات کر رہے، اللہ کہتا ہے یہ سچی توبہ نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، اولئک هم الضالون، اس لیے کہ یہ بڑے گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کو دکھاتے کچھ ہیں اور بتاتے کچھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان الذین وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ کافر مرے، یعنی ایمان نصیب نہیں ہوا، اب ان کا انجام اور اینڈ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ کہتا ہے یہ ساری زمین سونے کی بھر کر بھی اگر میری بارگاہ میں مجھے دو کہ یا اللہ یہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے، اللہ کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا۔ ساری زمین سونے کی بھر کر، دنیا میں انسان پھنستا ہے، رشوت دیتا ہے کہ جی منہ منگو کے آخنے ہو جناب پیسے جو تول دے سا، اللہ کہتا ہے ساری زمین سونے کی بھر کر بھی یہ کافر مجھے فدیے میں دے، مجھے ہدیے میں دے، مجھے رشوت میں دے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کو چھوڑنا کوئی نہیں، والا وفتدا بھی، اللہ کہتا ہے یہ اس کے بدلے میں اپنے بدلے میں فدیہ دے، رشوت بھی دے، یا میری برگاہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے صدقے کے طور بھی پیش کرے، اللہ کہتا ہے کوئی معافی نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، میرا فیصلہ اٹل اور آخری ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جو اس کو چھڑا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور پارہ نمبر 30 میں سورہ عبس وتولی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تو یہ فرمایا نا کہ مال بھی کام نہیں آئے گا، دوسرے مقام پہ بھی لن تغنی اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جب اللہ پکڑ لے گا نہ مال چھڑا سکے گا نہ اولاد چھڑا سکے گی، اللہ کے سامنے ذرے کے برابر بھی کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں چھڑا سکے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا فیصلہ اور میری عدالت ہے، یہ فیصلہ چیلنج بھی کہیں نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑی کوئی طاقت بھی نہیں ہے کہ جو اوپر سے آرڈر دے کے سٹے دے دے تمہیں۔ اللہ کہتا ہے جرت نہیں ہے کسی کی کہ کوئی سفارشی مجھے پوچھے بغیر تمہاری سفارش کا جملہ بھی بول سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کہتا ہے آیت الکرسی میں کہ کون ہے وہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی سفارش کی کر سکے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ سفارشی بھی تب بولے گا جب ہم اس کو کہیں گے تمہیں اجازت ہے، اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کی بات کرے گا، جس کے بارے میں ہم اپروول نہ دیں مجال نہیں سفارشی زبان سے سفارش کا جملہ بھی نکال سکے۔ اللہ کہتا ہے یہ سوچنا بھی کبھی نہیں کہ تمہیں کوئی چھڑا سکے گا میری برگاہ سے، اس لیے کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس ساری کائنات کا تنہا مالک تمام طاقتوں کا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میری تو مجبوری کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سفارشی بن گئے ابلیس کے حوالے سے، یا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ بنا، میں نے اپنا قانون وہی رکھا ہے کہ سجدہ کرے چھوڑوں گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میری رشتہ داری کسی سے نہیں۔ حضرت نوح نے جب بیٹا سمندر میں غرق ہونے لگا، مشرک تھا، یکدم یہ کہا ربا میرا بیٹا ہے اس کو بچا لے۔ اللہ نے فوراً کیا فرمایا، اے نوح دوبارہ یہ جملہ نہیں بولنا، یہ میرا باغی ہے، آپ میرے اپنے ہیں، 950 سال میری خاطر آپ نے مار کھائی ہے، آپ کی اپنی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ جملہ کہ جو میرا باغی ہے اس کی کوئی سفارش کرے یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ دوبارہ یہ جملہ نہیں بولنا ورنہ نعوذ باللہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، میں نبوت بھی آپ سے چھین لوں گا۔ یہ اللہ کی غیرت کے مسائل ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے پیدا میں کروں، رزق میں دوں، زندگی میں دوں، روشنی میں دوں، ہر چیز میں دوں، اور کوئی بھی کہیں کبھی نہیں آیا تمہاری مدد کے لیے، اور جب میں کہوں جھک میرے آگے تو کہے میں نہیں، میں کہوں مال دو تم کہتے ہو نہیں، اب جب میں پکڑ لوں اور کوئی آ کے کہے یہ میرا ہے، اللہ کہتا ہے میں یہ ہمیشہ ہم نے توبہ جب بھی کرنی ہے کس کے آگے کرنی ہے؟ اللہ کہتا ہے آ جاؤ، جرگے کا تو کوئی شرط ہی نہیں ہے نا کہ جرگہ لاؤ گے تو معاف کروں گا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، خفیہ طور پر کہو یا اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں نامہ اعمال سے وہ گناہ لکھا ہوا بھی مٹا دیں گے، قیامت میں جب اعمال یوں رکھے جائیں گے وہ لکھائی میں نظر بھی نہیں آئے گا گناہ۔ اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جو بڑے ہوتے ہیں نا سینہ ان کا بڑا ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کشادہ کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو جتنے تنگ دل ہوتے ہیں بے شک بڑی بڑی سیٹوں پہ ہوں سمجھ جاؤ کہ وہ چھوٹے ہیں، وہ اصل میں بڑے نہیں ہیں، بڑا پن اندر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
پارہ نمبر 30 سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ کہتا ہے جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، پہلے تو مال کام نہ آیا، اب آگے رشتوں کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ کہتا ہے وہ دن جب آئے گا نا جس دن حساب کتاب ہے، اب عمل کوئی نہیں ہے کہ انسان آج توبہ کرے یا کوئی سجدہ کرے تو معاملہ بنے، کچھ بھی نہیں، عمل کا دن ختم ہو گیا ہے، اب حساب کا دن ہے۔ اللہ کہتا ہے اب جب گرفت ہوگی، پکڑوں گا، حالات دیکھے گا کہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اب یہ بھاگے گا اپنے بھائی کے پاس، بھائی جان میری مہربانی مدد کریں، تھوڑی سی نیکیاں دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے بھائی سے بھاگے گا، کہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج میں تیرا ساتھ دے سکوں۔ وہ امی ہی، اپنی ماں کے پاس، ماں آئے گی، بیٹا میری مدد، بیٹا کہے گا امی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ ابی ہی، اور یہ بندہ اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، والد پھنس گیا مشکل میں کہ تیری خاطر میں نے سارا کچھ کرتے کرتے اللہ کے حکم توڑے کہ تیرے لیے کچھ بن جائے، تیری شادی کا سامان بنے، ورنہ میں سب کچھ کرتا تو آج پھنستا نہیں۔ بیٹے کچھ احساس کر، اپنی زندگی تیری اوپر لگائی ہے، آج تیرا باپ پھنس گیا ہے، کچھ مہربانی کر، 2-4 نیکیاں دے دے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب بیٹا آئے گا باپ کے پاس، باپ جائے گا بیٹے کے پاس، دونوں طرف سے جواب ہوگا کہ معذرت ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ وصاحبتہ، اور آدمی اپنی پکی توبہ کر لو، سورہ تحریم میں ہے، اے ایمان والو غلطیاں ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا اور تمہارا مسئلہ ہے، تم نے روزے کھا لیے، نمازیں ختم کر دی، لوگوں کے حق مار دیے، میرا حق توڑ دیا ہے، کہا بندوں کا حق ادا کرنا شروع کرو، اگر کوئی زیادتی ہوگی تو معافی اس سے مانگ لو، میرا جو معاملہ ہے مجھے کہہ دو یا اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے، میں بھی چھوڑ دوں گا، باقی جو نمازیں روزے ذمے ہیں وہ قضا شروع کر دو، اور اگر کچھ بچ جائے تو وصیت لکھ کے رکھ دو کہ پچھلے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اللہ کہتا ہے تم کلیئر ہو جاؤ گے، یہ میرا اور تمہارا بڑا آسان ایگریمنٹ ہے، اس میں کوئی مشکلات تمہارے لیے نہیں کروں گا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رمضان ہے، اللہ ہمیں واپس اپنے دربار پہ بلا رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ سے صلح کرتے ہیں اور کون سے ہیں جن کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میں دکھائے گا۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پہ قدم رکھتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور نے زور سے بولا آمین 3 مرتبہ۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا دعا تو کسی نے کی نہیں، بندہ تو کوئی تھا نہیں، اور آپ آمین آمین کر رہے ہیں، یہ کسی نے دعا کی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، فرشتوں کے سردار جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کچھ دعائیں کی ہیں، پہلے منبر پہ قدم رکھا تو ایک دعا کی، میں نے آمین بولا، دوسری انہوں نے کی دوسرے منبر پہ قدم رکھتے وقت میں نے آمین کہا، تیسرے پہ بھی اسی طرح ہوا، اور ان میں سے ایک کیا تھی کہ حضور نے یہ دعا کی، یعنی حضرت جبرائیل نے، کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پا لیا اور اس رمضان میں اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اللہ کر کے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب حضرت جبرائیل نے یہ بد دعا دی، فرشتوں کا سردار، مسجد نبوی سے زیادہ مقبول مقام کوئی نہیں مکہ اور مدینہ سے، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی برکت، خود دیکھ لو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہوئی ہوگی یا قبول ہو گئی ہوگی۔ اور حضرت جبریل کہتے ہیں جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا سکی، اللہ کر کے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اس لیے میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، کس کیٹیگری میں جانا ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔